فیملی کیسز کے اندر عموماً جب ایک عورت جس کا بچہ بھی ہے اور سیپریشن کے معاملات چل پڑے ہیں، چاہے وہ ڈیورس کی شکل میں ہے یا جسٹ سمپل علیحدگی ہوئی ہے، تو خواتین جب خرچہ نان و نفقہ کا کیس عدالت میں دائر کرتی ہیں اور کورٹ سے خرچہ مانگتی ہیں، اپنا بھی اور اپنے بچے کا بھی، تو کورٹ کیا کرتی ہے کہ انٹرم خرچہ جو بچے کا ہوتا ہے، جو وقتی طور پہ کیس کے دوران لگنا ہوتا ہے تاکہ بچے کی نشو و نما پراپر چلتی رہے اور کیس کا فیصلہ آنے تک اس کا کوئی نقصان نہ ہو، تو کورٹ فوری طور پہ کیا کرتی ہے کہ بچے کا انٹرم خرچہ لگا دیتی ہے، جبکہ عورت کا جو خرچہ ہوتا ہے اس کو پینڈنگ کر دیتی ہے کیس کے آخر تک۔ اب عورت کا خرچہ کیوں پینڈنگ کیا جاتا ہے، عورت کو کیوں نہیں انٹرم خرچہ لگا کے دیا جاتا؟ وہ اس لیے کہ لا ہمارا کیا کہتا ہے، فیملی کیسز کو ڈیل کرنے والا پاکستان کا لا وہ کہتا ہے کہ جو ڈس اوبیڈینٹ وائف ہے، جو نافرمان خاتون ہے یا بیوی ہے، اگر وہ ثابت ہو گئی کورٹ کے ٹرائل کے دوران کہ یہ نافرمان ہے، تو پھر وہ ہر قسم کے خرچے سے محروم رہے گی۔ آدمی پابند نہیں ہے ایسی عورت کو خرچہ دینے کا کہ اگر عورت نافرمان ہے، وہ اپنا گھر خود چھوڑ کے میکے بیٹھ گئی ہے، لیکن بچے کا کوئی قصور نہیں، بچے کو اس لیے کیس کے فیصلے تک خرچہ دیا جاتا ہے، جبکہ عورت کو پینڈنگ کر دیا جاتا ہے۔ کیس کے آخر میں اگر تو آدمی کامیاب ہو گیا کہ ثابت کرنے میں کہ عورت نافرمان ہے، تو خرچہ نہیں ملے گا عورت کو، جبکہ اگر عورت کامیاب ہوگی کہ جناب میں نافرمان نہیں تھی بلکہ آدمی نے مار پیٹ کے مجھے گھر سے نکالا ہے، یا اس کی ساری ذمہ داری تھی، یہ پوری نہیں تھا کارا، میں تو ایک فرما بردار اور لونگ اینڈ اوبیڈینٹ وائف تھی، تو پھر خرچہ عورت کا بھی لگ جاتا ہے بچے کے ساتھ ساتھ۔ جو فیصلہ، جو کیس میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، اس کے اندر لینڈ مارک ججمنٹ اس کو آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ کورٹ نے عمومی رستے سے ہٹ کے ایک نیا فیصلہ جاری کیا اور اپنے اس فیصلے کے اندر نہ صرف بچے کا انٹرم خرچہ مقرر کیا جو کہ کیس کے آخر تک چلتا رہے گا پر منتھ تک، بلکہ ماں کا بھی خرچہ انٹرم خرچے کی شکل میں لگا دیا۔ یہ روایت سے ہٹ کے جج صاحب نے فیصلہ دیا، عموماً ایسا نہیں ہوتا۔ اب اس کے پیچھے وجہ کیا تھی، کیوں جج صاحب نے ماں کا بھی خرچہ لگا دیا؟ کیس کے حقائق کچھ اس طریقے سے ہیں کہ ایک عورت جو ہے ایک آدمی کے اوپر خرچہ نان و نفقہ کا کیس کرتی ہے، اور دونوں کا ایک بیٹا بھی ہے، 1.25 سال کا، سال کا، یعنی 2 سال کا بھی مکمل نہیں ہوئے اسے، اس کی عمر کو، اور دودھ پیتا بچہ ہے۔ دونوں میاں بیوی میں طلاق ہو چکی ہے، سابقہ بیوی بن چکی ہے وہ۔ تو جب اس نے خرچہ نان و نفقہ کا کیس عدالت میں دائر کیا تو جج صاحب نے نہ صرف بچے کا انٹرم خرچہ لگایا کیس کے آخر تک، بلکہ بیوی کا بھی خرچہ لگا دیا کیس کے آخر تک انٹرم شکل میں، انٹرم خرچے کی شکل میں۔ تو اس چیز سے آدمی ناراض ہوا، اس نے کہا یہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تو وہ فیملی کورٹ، ٹرائل کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف، اس انٹرم فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ میں چلا جاتا ہے کہ جناب بیوی کا خرچہ بھی انٹرم کی شکل میں نہیں لگنا چاہیے تھا، یہ کیس کے آخر میں ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے، چلو بچے کو میں دے دیتا ہوں، بچہ تو میرا اپنا ہے، لیکن بیوی کو ابھی انٹرم خرچہ ملنا یہ قانون کے خلاف ہے، یہ میرے رائٹس کے خلاف ہے، میں کیوں اسے خرچہ دوں، وہ تو ڈیورسی ہے، میں نے اس کو ڈیورس دے دی، میرا اس کے ساتھ تعلق ہی نہیں، میری بیوی نہیں، تو میں اسے پیسے کیوں دوں؟ اور اپنے اس فیصلے کے اندر کس بات کو جواز بنایا کہ ماں کا خرچہ بھی کیس کے آخر تک چلتا رہے گا، اور یہ بات بعد میں ڈیسائیڈ کر لی جائے گی کہ ماں ڈس اوبیڈینٹ تھی یا فرما بردار تھی۔ اس کی بہترین وجوہات جج صاحب نے اپنے فیصلے میں دیں، اور وہ عین شریعت اور قرآن اور اسلامی ٹیچنگز کے مطابق ہیں۔ آپ فیصلے کا جب ملاحظہ کریں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ قرآنی حوالوں کو بیچ میں مینشن کیا ہے جج صاحب نے، اور کہا کہ جو پہلا 2 سال ہوتے ہیں بچے کی عمر کے، بچے کی زندگی کے، اس میں جو دودھ پلائی ہوتی ہے، بچے کا دودھ پینے کا جو ٹائم ہوتا ہے 2 سال قرآن نے مقرر کیا ہے، وہ بہت امپورٹنٹ ٹائم ہوتا ہے۔ اور قرآن میں سورہ طلاق کی ہدایت کے مطابق اور سورہ بقرہ کی آیات کے مطابق جو 2 سال ماں نے بچے کو دودھ پلانا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس کا خرچہ نان نفقہ، اسپیشلی یہ 2 سال، ویسے تو تاحیات اگر بیوی آپ کی ہے تو آپ نے خرچہ نان نفقہ اٹھانا ہے، لیکن دودھ پلائی کا اسپیسیفکلی مینشن کیا کہ اس کا خرچہ، اس کی ذمہ داری، ساری کی ساری ذمہ داری باپ کے اوپر ہے، خاوند کے اوپر ہے، اور یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے۔ اور ساتھ ساتھ مینشن کیا قرآن کے اندر کہ اگر ایک عورت
کسی بھی وجہ سے دودھ نہیں پلا سکتی، یہ جو 2 سال کا ٹائم ہے اس میں وہ اس کو کوئی بیماری ہے، وہ کمزور ہے یا کوئی اور ڈسیبلٹی ہے، اور آپ کسی اور عورت کی مدد لیتے ہیں، سروسز لیتے ہیں کہ وہ آپ کے بچے کو دودھ پلائے، یا جسے آپ رضاعیت کہتے ہیں اس پروسیس کو، دودھ پلانے کو، اور اس عورت کو کہیں گے رضائی ماں، یا آپ انگلش میں سے کہتے ہیں فوسٹر ماں، اور اس پروسیس کو کہتے ہیں فوسٹرنگ۔ تو آپ فوسٹر مدر یا رضائی ماں جو حقیقی نہیں ہوگی، اس کی سروسز جب آپ لیں گے اپنے بچے کے لیے، تو اس کا خرچہ بھی آپ نے پیسے کی شکل میں اس عورت کو ادا کرنا ہے۔ وہ تو ایک غیر عورت ہوئی، ایک آلٹرنیٹ سینیریو میں۔ تو جو آپ کی اپنی بیوی ہے، جب وہ آپ کے بچے کو نورش کرے گی، اسپیشلی یہ 2 سال، تو قرآن نے کہا اس کا خرچہ ادا کرو گے تم، خامند کو کہا، شوہر کو کہا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ تو جج صاحب نے یہ کہا کہ چونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جو پہلے 2 سال کا خرچہ ہے یہ آدمی کی ذمہ داری ہے، تو اسی طریقے سے ہم کون ہوتے ہیں اس کو روکنے والے؟ تو انٹرم خرچہ ماں کا بھی لگا دیا جج صاحب نے کہ 2 سال جب تک یہ بچہ جو چھوٹا ہے، جو جس کی عمر ابھی 1 سال ہے، 1.25 سال ہے، جب تک یہ 2 سال کا نہیں ہو جاتا تو اس کا انٹرم خرچہ بھی باپ دے گا۔ پھر کیس کا جو فیصلہ ہوگا دیکھ لیا جائے گا کہ عورت کا اپنا غیر آبادی کا خرچہ بھی بنتا ہے کہ نہیں بنتا، لیکن یہاں تک تو یہ دے نا۔